الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں دنیا کائنات میں جتنے بھی انسان موجود ہیں اور خاص کر وہ خوش نصیب کے جنہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا گیا، جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، مسلمان بحیثیت مسلمان جو اس کی سب سے بڑی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا۔ ایک ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فرمائے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فرمایا کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ کیا اور تمام تر امت مسلمہ کو دعوت فکر دی کہ تم میں سے جو بھی انسان اپنے لیے اس صفت کو پسند فرماتا ہے اور کرتا ہے کہ یہ صفت میرے ساتھ بھی لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ میرا شمار بھی ان لوگوں میں فرما لے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اس لیے کہ بندہ جو ہے یہ بندگی سے ہے، زندگی
بے بندگی ہے شرمندگی، کہ بندگی اور عبادت کے علاوہ تو انسان وہ اس کی زندگی شرمندگی کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ اسے ایک اور انداز سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بندوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شیطان کے بندے اور دوسرے ہیں رحمان کے بندے۔ شیطان یعنی شیطان کی ماننے والے، شیطان کے بندے، بندہ بمانا غلام، اور دوسرا ہے رحمان کے بندے کے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، اپنی زندگی کے ہر عمل اور فعل اور کام میں وہ اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، تو سو وہ رحمان کے بندے کہلواتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، بہت سارے انبیاء کرام کا نام لے کے ان کو ذکر فرمایا، لیکن ان کے ساتھ ان کی جو خاص صفت بیان فرمائی وہ اپنا بندہ ہونا بیان فرمایا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر فرمائیے گا۔ اور بھی بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر کیا اور جن کا نام لے کے ذکر کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص صفت بندہ ہونا ذکر فرمائی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، کہ قرآن مقدس میں میرے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمائیے گا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میرے پیارے اس قرآن مقدس میں میرے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر فرمایا تو خاص کر ذکر کیا اور لفظ بیان فرمایا عبد کو، جیسے قرآن مجید میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ میں نے قرآن مجید جیسی عظیم عظمت والی کتاب عطا فرمائی تو اپنے بندے کو، اور سبحان الذی اسری بعبدہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تو عبد کو ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر خاص کر کے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرمایا کہ یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اور اس کو تیسرے ضمن میں ہم ایک اور عنوان بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے اولیاء کی صفات اور اپنے دوستوں کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا دنیا کائنات میں اگر آپ کو اس بات میں مشکل ہو رہی ہے نا کہ کون اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور کون نہیں ہے، اب دعوے کرنے والے تو بڑے بڑے موجود ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر اور اس زمانے میں جس میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس میں تو میں کہتا ہوں ایک اینٹ اٹھائے تو 10 ولی نیچے سے نکلتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جناب ہم سے بڑا کوئی ولایت کے درجے پہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے اولیاء کی شان کو بیان فرمایا اور ان کی صفات اور ان کی علامات اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا بندہ مومن تیرے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، کہ ہم اس کی عزت کریں، قدر کریں، احترام کریں اور اس کی بات کو سنیں توجہ سے اور پھر اس پر عمل کریں۔ تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں، میرے دوست جو ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ اب قرآن مقدس کی یہ سورہ فرقان اور آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا 19واں پارہ،
اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے یعنی اولیاء کرام کی صفات کا تذکرہ کیا۔ ہر آدمی اس بارے میں سوچ سکتا ہے، اپنے اندر وہ جھجھوڑے اپنے آپ کو کہ آیا میں کس نگری اور کس نہج پہ جا رہا ہوں، میرا تعلق آیا رحمان کے بندوں سے ہے یا شیطان کے غلاموں سے ہے، آیا میرا تعلق کس کے ساتھ بنتا جا رہا ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے گا آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے خاص بندے ہیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے جن میں پہلی صفت الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جن کا زمین پہ رہنا عاجزی اور تواضع سے ہوتا ہے، ان کی زندگی کے ہر عمل میں ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اس کے جسم، اعضاء اور جوہرے سے صادر ہونے والے افعال کسی سے بھی تکبر کی ذرہ برابر بو تک بھی نہیں آتی۔ فرمائے تواضع، عاجزی، انکساری ان کا شیوا اور وتیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تکبر سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، چاہے نیکیوں کے حساب سے، چاہے جناب ذکر اللہ کے حساب سے، کہ میں تو اتنی دفعہ دن میں درود شریف کا ذکر کرتا ہوں، فلاں تو نہیں کرتا، فلاں جناب بڑا عالم ہے نوافل نہیں پڑھتا لیکن میں تو جناب نوافل بھی پڑھتا ہوں، فلاں یہ اور میں یہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہ نیکیوں کی وجہ سے تکبر اور نہ اپنی ذات کی وجہ سے، نہ اپنے بڑے پن کی وجہ سے کہ میرا برادری میں اتنا روب چلتا ہے، لوگ سارے مجھ سے ڈرتے ہیں، اور میں اپنے مال اور پیسے کا تکبر، کسی چیز کا تکبر نہیں ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے حالت عاجزی میں ایسے رہتے ہیں کہ دل سے بھی اور ساتھ میں اپنے اعمال سے بھی، افعال سے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی عطا ہے یہ میرے رب کی طرف سے عطا ہے، جو دوسری طرف سے ملنے والی چیز ہے، جو انسان کی ذاتی چیز نہیں ہے، تو اس پہ تکبر ہو تو کیسا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کی پہلی صفت، پہلی شان اور پہلی عظمت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ عاجزی سے رہتے ہیں، تکبر نام کی چیز نہیں ہوتی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے بندہ مومن، زمین پہ کبھی بھی پاؤں تکبر سے نہ رکھنا،
زمین پہ چلتے ہوئے کبھی اکڑنا نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں ظاہر کرنا، اس لیے کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، جتنا مرضی تکبر کر لے تو تکبر کر کے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تکبر کر کے تو پہاڑوں کی چوٹیوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو تکبر کر کے کسی اعلیٰ مقام پہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ تجھے نصیحت کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ کبھی تکبر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے مالک کا قانون اور بنایا ہوا اصول ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، یہ دنیا چند روزہ ہے، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے لاکھوں صورتیں مٹا دی ہیں بنا بنا کر، تجھ سے پہلے لاکھوں کروڑوں آئے کہ ان کے ہاف اور آگ میں بھی تو نہیں آتا، وہ دنیا سے چلے گئے، مٹ گئے، ان کا نام بھی باقی نہ رہا۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، اس بات پہ توجہ تو کر، اگر میں اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر اپنی زبان کو بھی، اپنے افعال کو بھی، اپنی چال کو بھی، اپنی ڈھال کو بھی، غازی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں تجھے عاجزی اختیار کرنا ہوگی، تکبر کا ایک ذرہ بھی تیرے اعمال افعال میں نہ ہو۔ اگر تکبر آ گیا تو پھر یاد رکھیے گا، پہلے ایک اور بات سنے پھر اس بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے۔ آخری پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين كفروا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ فرمایا بندے مومن، آپ سے پہلے اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، آپ سے پہلے طاقت میں بھی بڑے، قومیت میں بھی بڑے، فرمایا بڑا جاہ جلال میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ قوم عاد بھی گزر گئی، قوم سمود بھی گزر گئی، اور وہ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا طاقتور میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا ہی نہیں کیا۔ فرعون کو بھی اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، لیکن ذرا ان کا حال دیکھیے گا، تکبر کرتے رہ گئے، سارا کچھ کیا، لیکن آج دنیا میں نام بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ کبھی تکبر نہ کرنا، زمین پہ چلتے ہوئے کسی بھی عمل میں نہ اپنی جوانی کا تکبر، نہ حسن کا، جی نہ صحت کا تکبر، نہ اپنے اعمال کا، نہ افعال کا، نہ نیکی کا تکبر، نہ برائی کا تکبر، کسی بات پر بھی تکبر نہ کرنا۔ اگر ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا تو آئیے گا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سنیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا جی، یا پھر اس کے علاوہ کبھی کوئی دیکھے دکھائے کسی صورت میں بھی کوئی نیکی کر لیں تو جب تک 8-10 محفلوں میں بیان نہ کرے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جی، اور کسی غریب کی مدد کر دیں تو پھر جب تک اسے کوئی 8-10 دفعہ سر محفل شرمندہ نہ کرے تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہمارا ایمان نہیں مکمل ہوتا جی۔ تکبر کر کر کے یہاں تو گناہ بھی کیا جاتا ہے، تو آج کل تو ویسے ہی بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
اور اسے لوگ استعمال کرتے اپنے لیے جہنم کا سبب بنا کر. جی گناہ کر رہے ہیں ادھر سے لائیو چلایا ہوا ہے, ظلم کر رہے ہیں ادھر سے لائیو چلایا ہوا ہے. دنیا دیکھے کہ ہم جناب تکبر ہے نا کہ ہم اس پہ ظلم کر رہے ہیں, ہمارا کوئی کیا کر سکتا ہے, ہم کیا کریں. مجھ سے زیادہ جو لوگ نوجوان بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ ٹچ ہے, دیکھتے ہوں گے کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور ہمارے علاقے میں کیا سے کیا ہو رہا ہے, اور ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ بس ہم ہی ہیں, ہمارے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اور ہمیں کوئی نہیں ہوگا جناب پکڑنے والا. میرا رب فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد, فرمایا تیرا رب تکبر کرنے والے کی تاک میں ہے, تاک میں ہے. فرمایا چھوڑے گا نہیں. میرا رب جس کی تاک میں آ گیا وہ منع کر رہا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا, خیال کرنا, تکبر سے دور رہنا. اور حدیث مبارک سنیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی, فرمایا بڑا پن, سب سے بڑا ہونا, تکبر یہ میں اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. اور جس شخص نے تکبر کیا میں اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچا, میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں میں نے ایسے آدمی کو جہنم میں ذلیل کر کے ڈالنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی کے اندر احادیث مبارکہ میں میرے پیارے پیغمبر کے سارے جسم کی چال ڈھال کو بیان کیا محدثین کرام نے کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ کے بال زلف مبارک کیسی تھی, آپ کے ہاتھ کیسے تھے, آپ کے ہونٹ مبارک کیسے, آپ کے دانت مبارک کیسے, آپ کی داڑھی مبارک کیسے تھی. ایک ایک چیز کو بیان کیا اور اسی ضمن میں میرے پیارے پیغمبر کی چال ڈھال کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے چلا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ سنیے گا, فرمائے اذا مشى تقلّى كأنما ينحت في سبب, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اذا مشى تقلّى جب بھی چلتے تھے فرمایا اپنے پاؤں مبارک کو زمین سے اٹھا کے بڑے نرمی سے زمین پہ رکھتے تھے, زمین پہ گھسیٹ گھسیٹ کے پاؤں کو نہیں چلا کرتے تھے. اور دوسرے نمبر پہ کانما ینحت فی سبب, فرمایا ایسے چلتے تھے اپنے آپ کو جھکا کے جیسے اونچائی سے آدمی نیچے گہرائی کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کا سر بھی جھکا ہوتا ہے. فرمایا اونچائی سے نیچے طرف آنا, فرمایا ایسے محسوس ہوتا تھا کأنما الارض تطحن, اور ایسے محسوس ہوتا گویا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاؤں کے نیچے ساری زمین سمٹ کے اکٹھی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جی آپ نے الصلوۃ والسلام فتح مکہ کا موقع ہے, میرے پیارے پیغمبر جس وقت مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر یہ وہی مکہ ہے جس سے صرف 8 سال پہلے میرے پیغمبر چھپ چھپا کے نکل رہے تھے, اپنی جان کو بچا کے جا رہے تھے. آج 8 سال بعد فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے. جب جا رہے تو صرف 1-2 آدمی ساتھ تھا, لیکن آج جب مکہ میں آ رہے ہیں 10,000 قدوسیوں کا لشکر میرے پیغمبر کے ساتھ ہے. اتنا بڑا لشکر اور سارا لشکر وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور زبان سے جناب میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کے گیت گائے جا رہے ہیں. ادھر میرے پیغمبر کی زبان سے ایک لفظ نکلنا ہے, ادھر مکہ والوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے ہیں. انداز میرے پیارے پیغمبر کا حدیث مبارک میں موجود ہے. فرمایا یہ وقت تھا فاتحانہ. میرے پیارے پیغمبر اگر تکبر سے جاتے کہ میں نے مکہ فتح کر لیا, فرمایا آج اتنا بڑا کام کیا, لیکن نہ میرے پیغمبر فاتح بن کے جا رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پہ کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی ہے میرے پیغمبر نے, لیکن تکبر نہیں ہے, عاجزی سے سر مبارک جھکا ہے. اتنا
جھکے میرے پیغمبر کا سر کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی کوہان سے ٹچ ہو رہی تھی. اللہ اکبر. آج ہی سکھائی ہے، آج ہی سکھائی ہے. اور خود بھی میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، فرمایا او دنیا والوں، انا سید ولد آدم ولا فخر. اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو ساری کائنات کا سردار بنایا، لیکن ولا فخر، میں پیغمبر کو اس پہ فخر نہیں ہے. ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو سب سے زیادہ عظمتوں سے نوازا، لیکن ولا فخر، مجھے اس بات پہ بھی فخر نہیں ہے. امام الانبیاء بنایا لیکن ولا فخر. ساری کائنات جس وقت قیامت کے دن قیامت قائم ہونی ہے، حشر ہونا ہے، سب سے پہلے میں پیغمبر نہیں اپنی قبر مبارک سے زندہ ہو کے اللہ کے سامنے جانا ہے، لیکن ولا فخر، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے میں پیغمبر نہیں جنت میں داخل ہونا ہے، مجھ سے پہلے کسی نے جنت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، لیکن ولا فخر، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اتنی عظمتیں ملنے کے باوجود بھی آپ کو فخر نہیں، ذرا بتائیے گا آپ کا فخر کس بات میں ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا العجز فخری الفقر فخری، او کما قال، فرمایا میرا تکبر، میرا بڑاپن اس بات میں ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والا بنوں. اللہ اکبر. جی ساری کائنات کا سردار ہے، اور آج ہمیں تو کوئی جھوٹی موٹی ایک سیٹ بھی مل جائے تو جناب انسان پہ تک کی نہیں پڑتی، ہماری نظر ہی نہیں پڑتی. یہ نہیں ہوتا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے. جی ہائے ہائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی شان میں سب سے پہلی صفت بیان فرمائی عاجزی اختیار کرنا. فرمایا عاجزی سے رہنا، یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جو زمین پہ عاجزی سے رہتے ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں. دوسری بات فرمایا، دوسری نشانی اور دوسری صفت یہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا اگر ان کے ساتھ کوئی جاہل آدمی الجھتا ہے، جاہل آدمی آ کے جھگڑا کرتا ہے، میرے اولیاء میرے خاص بندے وہ جاہلوں سے جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ قالوا سلاما، بڑی اچھی بات کہہ کر، بڑے سلامتی والے الفاظ کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان کو اپنی حالت میں. اس لیے کہ جاہل سے الجھنا آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا، جاہل سے الجھنا خامخواہ سے فرمایا یہ آپ کی بے عزتی کا باعث بنے گا. یاد رکھیے گا میرے پیارے، علم جو ہے عالم کے اندر علم یہ اس کے لیے بہت بڑا زیور ہوتا ہے، لیکن عالم کا علم اس جگہ پہ فائدہ مند ہوگا جہاں آگے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے دل میں علم کی قدر ہے، وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. اگر دل میں تکبر، اناد اور ضد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، عالم کا علم کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو بھی درس دیا، ہمیں اگر بات سمجھانی بھی ہے تو اس جگہ پہ جہاں پہ آگے سننے کے لیے انابت رکھنے والے ہوں، باقی جو انابت نہیں رکھتے ان تک پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے. لیکن کس طرح قالوا سلاما، بڑے اچھے الفاظ میں، بڑے دھیمے الفاظ کے اندر ان تک بات پہنچا دینی ہے، الجھنا نہیں ہے ان کے ساتھ. تو یہ جناب اولیاء اللہ کی دوسری بڑی شان کہ ہر ایک سے الجھتے نہیں ہیں، حق بات پہنچانے میں پیچھے نہیں ہٹتے اور خام خواہ کسی سے الجھتے نہیں ہیں. اور تیسری بڑی صفت ہے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا میں اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں
اس حالت میں ربیم سجدا و قیاما، اپنے رب کے سامنے کبھی سجدے میں اور کبھی قیام کے اندر، فرمائے رب کے سامنے عبادت میں وقت گزارتے ہیں، لہو و لعب کے اندر، کھیل تماشوں کے اندر، گناہوں کے کاموں میں، فرمائے اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان۔ تیسری علامت اللہ نے بیان فرمائی، جن کی راتیں فرمائے غلط کاموں میں نہیں گزرتی، بلکہ ان لوگوں کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اللہ اکبر جی۔ اور آج ہمارے ولی اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے، ساری رات جی صبح جی سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب کیوں سوئے ہوئے ہیں جی؟ جی رات نیچ کتے دی بھیڑ آئی اٹھے گیا، حضرت صاحب تھک تو انسان گیا جی، فلاں جگہ تے چپلی تے گیا جی، تے حضرت صاحب انہوں تھک کے انہی سام گیا جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اور 21ویں پارے اس میں اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی سورہ سجدہ میں، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوئے جن کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے ہیں، کس لیے؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ ساری رات اپنے رب سے خوف اور امید کی حالت میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہ خوف اور امید کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان دو چیزوں کے درمیانی حالت کا نام ہے، فرمایا دل کے ایک طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہو، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہو، یہ دو چیزیں دل میں ہو، فرمایا تو ایمان ان دونوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ جو رات کے وقت نماز تہجد میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ جو اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کے آئے ہیں، کیوں اپنے رب کے عذاب سے ڈر کے، مولا گناہگار تو بڑا ہوں، مولا ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، لیکن اب بستر اچھا نہیں لگتا، یہ جو میری زندگی کی آخر آ گئی۔ حدیث قدسی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، وہ جو ایک بوڑھا آدمی رات کی تنہائی ہے اور بڑھاپا ہے، بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی بھی سفید ہو گئی، اور رات کی تاریکی میں آ گیا جناب، سارے کے سارے رشتے چھوڑ گئے، اولاد بھی چھوڑ گئی، والدین کو اکیلا کر دیا، اور اس کے علاوہ رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور سب سے بڑی بات جو ہوئی اس بڑھاپے میں آ کے جیب بھی خالی ہو گئی، کچھ بھی جیب میں مال دولت نہیں ہے، اس لیے کوئی یار دوست بھی باقی نہ رہا، سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ رات کی تنہائی میں یہ بوڑھا آدمی میرے پیارے پیغمبر جب ساری دنیا سے مایوس ہو کے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا ہے، اور آ کے میں رب سے آ کے باتیں کرتے ہیں، اور کیا کہتا ہے؟ مولا تنہائی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در خیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلواتا ہوں۔ مولا وہ جو جوانی کی ایک ایک صبح، جوانی کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک لحظہ میرے سامنے ہے، وہ ساری جوانی میں نے تیری نافرمانیوں میں گزار دی، مولا آج میری زندگی کی شام ہو گئی، آج زندگی کا آخر ہے، سارے سہارے چھوڑ کے چلے گئے، مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوں، اگر تو نے بھی معاف نہ کیا پھر کوئی اور دروازہ بتا دے، کسی اور پہ جا کے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر مجھے ایک ایک
زندگی کا لمحہ یاد ہے اس نے کس طرح نافرمانیوں میں گزاری ہے، میں اللہ تعالیٰ کے کس طریقے حدود کو پامال کرتا رہا، کتنے ظلم کیے، کیا سے کیا نافرمانیاں کر کے آیا، لیکن میرے پیارے پیغمبر مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، میں اپنے پیارے بندے کے سفید بالوں سے حیا کر جاتا ہوں، سفید بالوں سے حیا کر کے اعلان کرتا ہوں، اور میرے بندے یہ رات کی تنہائی اور ادھر سے تیرا بڑھاپا، تیرے سفید بال، یہ ساری چیزیں میں رب کو حیا آ گئی، میں نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور میرے دوستوں، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے یہاں ایک جملہ کہ بیٹے کو اپنے والد کی سفید داڑھی سے حیا نہیں آتی، میرا رب اپنے بندے کے سفید بالوں اور داڑھی سے حیا کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے راتیں گزارتے ہیں، تہجد کی نماز، نوافل ادا کرتے ہیں، زندگی کا کوئی بھی لمحہ، زندگی کا کوئی بھی نہج جو میرے پیارے، لیکن جوانی کی عبادت کا اپنا مزہ ہے۔ حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میرے پیارے پیغمبر دنیا کائنات سے سب سے زیادہ جو چیز میں اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، سب سے زیادہ جس سے میں اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، فرمایا وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی کے ہوتے ہوئے بھی جسم میں رگوں میں گرم گرم خون ہے، ادھر سے جناب سارے اسباب مہیا ہیں، ہر قسم کا سبب ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، جیب میں پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، سارے لمحات میسر ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ نوجوان سردیوں کی یکبستہ رات ہے اور رات کا آخری پہر ہے، لیکن یہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے بستر کو چھوڑ کے میں رب کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، مولا جوانی میری اپنی جگہ پہ، میں جتنا بڑا طاقتور ہوں اپنی جگہ پہ، لیکن تیرے سامنے تو میری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، مولا میری جوانی کو سیدھے راستے پہ لگا دے، مولا مجھے گناہوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر یہ نوجوان جو ساری چیزیں چھوڑ کے میں اللہ کے سامنے آ کے بیٹھا ہے، اس نوجوان سے میں اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جی بڑھاپے کے سجدے بھی غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے۔ جی بڑھاپے میں بھی اگر کوئی آ گیا تو وہ بھی باعث مسرت بات ہے، وہ بھی جناب مبارکباد کا مستحق ہے، وگرنہ میرے بھائی معاشرے کے اندر نظر دوڑا کے دیکھے کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے میں آ کے بھی ان کی آکر اور فخر ختم نہیں ہوا، بڑھاپے میں آ کے بھی انہوں نے گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ حدیث پاک بھی سن لیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں میری امت کے کہ جن کی بخشش بالکل نہیں ہونی، جنہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور میں ان میں سے ایک آدمی تو وہ شرک کرنے والا ہے جس نے شرک کیا اور اسی شرک پہ اس کی موت آ گئی، توبہ کا اس کو مہلت اور وقت نہ مل سکا، پر میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور دوسرا بد نصیب آدمی سنیے گا میرے پیارے، اور اسے اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دیجئے، دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے گا میرا یہ جملہ حدیث پاک کا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بوڑھا آدمی ہے اور بوڑھا ہو کے بھی زنا کو نہیں چھوڑتا، بوڑھا ہو کے بھی گناہ سے معافی نہیں مانگتا، بڑھاپا بھی ہے لیکن پھر بھی اپنے رب کی طرف نہیں آتا، یہ جو بوڑھا گناہگار ہے، یہ جو بوڑھا زانی ہے، بتا دو اس آدمی کو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ جہاں سفید بالوں کا حیا ہے نا میرے رب کو، وہاں سفید بال آ گئے اور پھر فرما برداری کی طرف پھر بھی نہ آیا تو پھر اس کے لیے وعید بھی اسی طرح سخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے
نوجوان یہ اپنی جوانیوں کی قدر کریں اور اپنی جوانیوں کو اپنے رب کے سامنے جھکا کے رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مزدوریاں چھوڑ دیں اور سارا کچھ کریں، نہیں میرے پیارے، یہ میرے رب کی رحمت ہے. میرے پیغمبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی رحمت ہمارے اوپر رب کی رحمت بن کے آئی. کس طرح؟ فرمایا ایک بندہ مومن ہے جو مزدوری کر رہا ہے، رزق حلال تلاش کر رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ رزق حلال کی تلاش یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی کیا ہے جی؟ عبادت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رزق حلال کی تلاش ہو اور اس طریقے سے ہو جو طریقہ میرے پیغمبر نے بتایا ہے. یہ نہ ہو کہ رزق تو تلاش کر رہا ہے جی، صبح سے لے کر شام تک دکانداری بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی کر رہا ہے جی، ساتھ میں دھوکہ بھی دے رہا ہے جی، دکھاتا کچھ ہے دیتا کچھ ہے جی، زبان سے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بیان کرتا ہے، لیکن جب چیز دینے کی باری آتی ہے پیسے اصل کے لیتا ہے اور دیتا 2 نمبر چیز ہے، وہ چیز نہیں دیتا جس کے اس نے پیسے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں شام کو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ جناب میں رزق حلال لے کے آ گیا؟ نہیں میرے پیارے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. مسلمان اپنے آپ کو رب کے ہاں عباد الرحمان یعنی اللہ کا خاص بندہ لکھوانا چاہتا ہے تو پھر وہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر پوری طرح نافذ کرے گا زندگی میں کہ یہ جھوٹ میں نے کبھی نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. میں نے کسی دکانداری میں چاہے جس نہج پہ بھی کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہ لائے. صحابہ کرام نے پوچھا نا یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہمیں کیسے پتا چلے گا گناہ کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر وہ کام گناہ ہے کہ تو کرے اور تیرے دل میں یہ خیال ہو کہ یار یہ پتہ کسی کو نہ چلے، میں یہ کر رہا ہوں نا، اگر یہ کسی کو پتہ چل گیا تو میرے لیے باعث ندامت ہوگا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا ہر وہ کام گناہ ہے جو تیرے دل میں گھٹ گئی، جس کے بارے میں تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر یہ کسی کو پتہ چل گیا تو یہ میرے لیے باعث ندامت ہوگا اور شرمندگی ہوگا. فرمایا اسے کیا کہتے ہیں؟ گناہ کہا جاتا ہے، اسے گناہ کہا جاتا ہے. اور یہاں کیا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ معاف کرے اس نہج پہ پہنچ گیا کہ وہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہے اور جناب دھوکہ دے کے 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیال نہیں آتا تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. وہ ایمان کی خیر منائے کہ میں ایمان سے خالی ہوں، کہ میں دھوکہ کر کے بھی دل کے اندر شرمندگی نہیں آتی، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ کے اور دوسروں کو دھوکہ دے کے مال بیچ کے میرے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جو اس کو کھٹ کے کہ جناب تو یہ کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر جی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صفات کا تذکرہ فرمایا سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر. فرمایا جو میرے خاص بندے ہیں، جو میں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو میں اللہ تعالیٰ کے خاص قرب جنہیں حاصل ہے، ان کی پہلی صفت کہ وہ عاجزی سے رہتے ہیں، تکبر سے دور رہتے ہیں. ان کے اندر تکبر نام کی چیز نہیں ہوتی، ریا نام کی چیز نہیں ہوتی. اور دوسری بات، لوگوں سے جھگڑتے نہیں ہیں، خواہ مخواہ سے ہر ایک کے ساتھ ان کا جھگڑا نہیں ہوتا، جاہلوں سے خواہ مخواہ سے جھگڑے نہیں کرتے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زندگی جو گزار رہے ہیں نا تو راتوں کو سو کر یا لہو لعب کے اندر گناہ کے کاموں کے اندر رات نہیں گزارتے، بلکہ اپنی راتوں کو اپنے رب کے سامنے قیام اور سجدے میں گزارتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سنیے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کا جب قیام فرماتے، رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اتنا لمبا قیام فرماتے حتی تتفطر قدماہ، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ورم آ جاتا، سوج جایا کرتے تھے، ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے اتنا لمبا قیام فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، فرمایا لما تصنعوا یا رسول اللہ، یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، آپ کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنایا. پھر اتنی زیادہ
مشقت کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں پیغمبر یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ اتنے قیام، اتنی تہجدیں، یہ سارا کچھ پڑھوں، یہ میں اپنے رب کے ہاں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں جی، کہ اللہ نے مجھے جو اتنا کچھ عطا کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اس نے دینے میں کمی نہیں کی، تو بھلا میں شکر کرنے میں کیوں کمی کروں جی۔ تو یہ تو میرے پیغمبر کی حالت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک بھی ہے، تفسیر مظہری والے نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ بات اللہ ساجدا و قائما، عشاء کی نماز کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہے اس نیت سے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے صبح میری آنکھ نہ کھلے اور یہ تہجد کی نیت سے میں پڑھ رہا ہوں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات عبادت کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو وہ جو نماز کے ساتھ نفل ہے وہ بھی نہیں پڑھتے جی، وہ بھی نہیں پڑھتے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ فرض یہاں پڑھیں اور باقی جا کے گھر میں نماز ادا کریں، جس کے بارے میں حدیث مبارک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھروں کے اندر بھی نوافل ادا کیا کرو، گھروں کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، گھروں کے اندر یہ معمول بناؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہمارا کیا ہے گھروں کے اندر جی؟ وہ پہلے دور میں تو اور تھا کہ کسی ایک گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا، محلے کے کسی ایک گھر میں، اور وہ ہوتا بھی تو پھر وہ نظام ہی ختم ہو گیا۔ ابھی تو ٹیلی ویژن ہو یا نہ ہو، یہ جو حضرت صاحب ہمارے پاس موجود ہے جی، آپ چاہتے ہوئے بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس کو ایسے استعمال کریں کہ زندگی موت تو ہے نا، مرنا تو ہے نا ہر کسی نے۔ چلو میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی کر دیتا ہوں، آپ کو غصہ ہو کہ استاد حسن معلوم ہے جی، کہ میں ایسا استعمال کروں موبائل کو کہ اگر میرے اوپر موت آ جائے تو گھر والے جب موبائل کو کھول کے دیکھے نا تو پھر ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ اسا کا ہارون نو بڑا نیک سمجھے دے اسے تے ایک لچھن نکلے پہ، اور پھر جب یہ باتیں سامنے آئیں گی تو گھر والے یقیناً سمجھ جائیں گے کہ جتنا نیک آئی نا اپنا انجام پا گئے۔ اور ایک اور بات کروں، آپ سب لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار، قبلہ کے تمام تر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ارد گرد سے آئے ہوئے تمام تر ماشاءاللہ سمجھ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ بات جانتا ہے کہ میں جنتیاں کے جہنمیاں، بڑا صاف جملہ تو نہیں کہہ دیا، ہر ایک جانتا ہے۔ کیسے؟ اب مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اس نیکی کا انجام رب کی رضا اور جنت ہے، اور اس گناہ کا انجام رب کی ناراضگی اور شیطان کا ساتھی بن کے جہنم میں جانا ہے۔ پھر بھی میں کر رہا ہوں، پھر بھی کر رہا ہوں۔ وہ شیطان ہمیں دلاسے دے کے رکھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی بھی مرتا ہے نا، ہم جنازہ پڑھانے جاتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں لوگ، شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے وہ مرن والا او ہے، مر گئے تسا تو صرف جنازے پڑھا نہ لے، تھوڑے تے موت نہیں آمڑی، آپ قبر چھپ کے رکھو، جس طرح رہے بالکل ٹائٹ کر کے رکھے۔ اس لیے میرے پیارے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان جی یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کا صرف وہی ولی ہو کہ جو جناب کسی قبر کے سرانے بیٹھے اور بیٹھ کے ہر وقت تسبیح اللہ اللہ اللہ، صرف وہ ولی ہو۔ نہیں نہیں، اگر اس نے دنیا چھوڑ کے صرف اللہ اللہ شروع کی ہے، نہ اس نے شادی کی ہے، نہ کوئی اور کام کرتا ہے، دنیاوی معاملات سب کو جس نے خیر بات کر دی ہے، تو یہ تو شریعت میں حرام ہے۔ اسلام میں کیا فرمایا میرے پیغمبر نے؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سارے معاملات چھوڑ دیں، نہ شادی نہ نکاح نہ رشتہ داروں سے تعلق، کچھ بھی نہیں، اور آپ نے اسلام میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، مجھے تو اس کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے شعر آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ اگر صرف اللہ کرنے والی بات ہے تو وہ تو فرشتے کر رہے ہیں،
صرف اللہ والی بات تو ہے نہیں، وہ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل میں احساس دے کے دنیا میں بھیجا ہے، اس احساس کو سامنے رکھنا ہے، انسان کو انسان سمجھنا ہے، تو پھر تو بات چلے گی۔ اگر کوئی آدمی اس دور میں یہ جو صفات میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے اگر کسی میں موجود ہے، وہ کسی قبر کے سرانے بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، جی اگر اس میں یہ صفات موجود ہے، یہ 12 صفات ہیں، یہ 3 ہوئی ہے، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے پہ ہوگی، لیکن یہ صفات جس میں موجود ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وہ میں اللہ کا ولی ہے، چاہے کاروبار کر رہا ہے پھر بھی ولی ہے، تاجر ہے پھر بھی ولی ہے، کسان ہے پھر بھی ولی ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک جناب سر پہ گانا باٹا اٹھا کے مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس میں یہ صفات ہے، میں رب کہتا ہوں وہ میرا ولی ہے، وہ میرا ولی ہے، لیکن شرط یہ ہے یہ صفات پیدا ہونی چاہیے۔ جی آخری بات، یہ جو صفات آج بیان ہوئی یہ دہرائیں اور بات کو ختم کریں۔ پہلی صفت عاجزی، دوسری صفت لڑائی جھگڑے سے پرہیز، اور تیسری صفت صرف فرض نماز نہیں بلکہ فرض نماز کے ساتھ تہجد نماز کی بھی کیا کرتا ہے، پابندی کرتا ہے۔ یہ 3 صفات، چوتھی صفت انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بل کی توفیق عطا فرمائے۔